بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خادم یوشع بن نون شب و روز دریا کے ساحل پر چلتے رہے۔ راستہ کی دشواری اور طویل سفر کی وجہ سے نہ تھکے اور نہ ہی اکتائے۔ کھانا کھانے اور کچھ دیر آرام کرنے کی سوا کہیں نہیں ٹھہرے۔ اسی اثناء میں ایک عرصہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے پہلے دن کی طرح بالکل حشاش بشاش اور عبد صالح کی ملاقات کے لیے بے تاب تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بے ہمت نہ ہوئے اور نہ ہی سفر سے گھبرائے اور نہ ہی اکتائے۔ یوشع نے ایک دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجمع البحرین تک پہنچنے کے لیے ابھی طویل سفر باقی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ میں مجمع البحرین تک پہنچ کر ہی رہوں گا، خواہ طویل عرصہ تک سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خادم یوشع بن نون نے خشکی کا سفر صبر و ہمت اور نشاط کے ساتھ تیزی سے جاری رکھا، حتیٰ کہ کھانا ختم ہو گیا۔ چنانچہ یوشع نے دریا سے ایک مچھلی کو شکار کیا اور اپنے ساتھ اس مچھلی کو اٹھا لیا تاکہ مچھلی کا گوشت بطور غذا کام آ سکے۔ چلتے چلتے ایک بڑے پتھر کے قریب پہنچے۔ اس پتھر کے پاس ذرا سستانے اور تازہ دم ہونے کے لیے اور اس کا سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی دیر آرام کر لیا تو پھر چلنے کے لیے اور سفر کے لیے تیار ہوئے۔ دن ختم ہونے کی قریب تھا اور شام ہونے کو تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی بار سفر کا تھکان محسوس ہوا، جو ابتدائی سفر میں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ ان کے قدموں میں اب مزید چلنے کی سکت نہیں رہی۔ اسی طرح ان کو اپنے اعضاء کی کمزوری اور نقاہت کا بھی احساس ہوا۔ چنانچہ آپ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے خادم سے فرمایا، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یعنی ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم کو تو اس سفر میں یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مدد فرمائے اور ہم منزل مراد تک پہنچ جائے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم یوشع نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره۔ لیجئے دیکھیے، عجیب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے تو میں اس مچھلی کے تذکرہ کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کو ذکر کرتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا، اس مچھلی کا کیا ہوا؟ کہاں گئی؟ خادم یوشع نے جواب دیا، وہ مچھلی کھسک گئی اور اس نے دریا میں عجیب طریقے سے اپنے راہ بنا لی۔ مچھلی ٹوکری سے نکلی اور اپنی سمت کو متعین کرتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خادم یوشع کی بات پر تعجب بھی ہوا، دل میں امید کی کرن بھی پیدا ہوئی اور خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ پھر خادم سے فرمایا، اے یوشع، ذرا وضاحت سے بتاؤ، اس مچھلی کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ یوشع نے کہا، جب آپ آرام فرما رہے تھے اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا۔ وہ قصہ یہ ہوا کہ جس ٹوکری میں وہ مچھلی تھی اس کی کڑکڑاہٹ سے میں بیدار ہوا۔ وہ ٹوکری میرے پہلو ہی میں رکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ مچھلی ان پتھروں میں لڑک رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کو لانے کے لیے اس کے پیچھے گیا، مگر میں نے عجیب منظر دیکھا جس سے میرے ہوش اڑ گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی فرحت اور خوشی سے پوچھنے لگے، ہاں بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ تم نے کیا دیکھا؟ جلدی سے بتاؤ۔ خادم یوشع نے حسرت و افسوس کے انداز میں کہا، میں نے اس مچھلی کو دیکھا کہ دریا کے پانی سے اس کو ڈانپ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہو اور الٹ پلٹ ہو رہی ہو، جیسے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہو، اور وہ ان بڑے پتھروں کے خفیہ رستے میں مضطرب اور بے قرار ہو رہی تھی۔ پھر وہاں سے نکل کر دریا میں چلی گئی، میں اس کو پھر پکڑ نہ سکا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر کوئی تعجب یا حیرت نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ملاحظہ کر چکے تھے، بلکہ آپ بہت مسرور و مفروح ہوئے۔ آپ کو اس امر کا ادراک ہو گیا کہ مردہ مچھلی کا دوبارہ زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہی نشانی ہے جس کا اس نے مجمع البحرین کی راہ دکھانے کے لیے وعدہ فرمایا تھا۔ نیز آپ کو اس بات کی معرفت ہو گئی کہ جس جگہ پر یہ مچھلی کھسکی تھی
وہی رستہ اللہ کے اس نیک بندے کی طرف جاتا ہے جس کی ملاقات کی انہیں خواہش تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً فرحت و نشاط کے ساتھ اٹھے اور اپنے خادم سے فرمانے لگے، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یعنی یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی، جلدی کرو اس پتھر کی طرف واپس چلو۔ خود یہ صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی ابتدا تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ پھر آئندہ جب ان کے عہد صالح سے ملاقات ہو گئی اس وقت بھی بڑے عجیب و غریب معجزات ظاہر ہوں گے۔ بہرحال ابھی صبح روشن نہیں ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس پلٹے اور مسلسل اپنے پہلے راستے کی تلاش میں چلتے رہے، حتیٰ کہ اسی بڑے پتھر کے پاس پہنچ گئے جہاں انہوں نے اس سے قبل پڑاؤ ڈالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع سے پوچھا، اے یوشع، ذرا مجھے وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں سے وہ مچھلی کھسک کر دریا میں چلی گئی تھی۔ چنانچہ یوشع نے ان بڑے پتھروں میں موجود خفیہ راستے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ ہے وہ راستہ جہاں سے مچھلی کھسک کر چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف دیکھا، انہیں وہاں پتھروں میں ایک خفیہ راستہ نظر آیا جو دریا کے دوسری جانب جاتا تھا۔ سمجھ گئے کہ یہاں سے وہ مچھلی نکل کر دریا کی طرف گئی ہوگی اور ان کے خادم اس کے پیچھے گئے ہوں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اس چٹان کی دوسری جانب سے دریا کی طرف نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے ارد گرد دیکھا تو اللہ کے وعدہ کو سچا پایا۔ اس چٹان نے اپنے عظیم جرم کی وجہ سے ماورا کو مستور کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیرین پانی کو نمکین پانی کے ساتھ باہم ملتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے پتھر کی ایک طرف سبز رنگ کی بساط دیکھی جو سبز گھاس سے بھی زیادہ شاداب تھی، جس پر ایک خوبصورت باوقار اور باروب سفید ریش بزرگ چارزانو بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے یہ وہی عبد صالح ہے جن سے ملاقات کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخفی چیزوں کا علم دے رکھا ہے۔ اس مبارک قصے میں جو معجزات پیش آئیں گے یہ لمحات اور مواقع اسی جانب کی طرف ایک قدم ہے۔ اس ملاقات کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عبد صالح کے ساتھ کیا معاملہ رہا۔ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس اللہ کی نیک بندے سے کہا، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب السلام علیکم۔ شیخ نے ان کی طرف دیکھا، چہرہ چمک رہا تھا اور ان کے سلام کا اس طرح جواب دیا، وعلیک السلام یا نبی اللہ، یعنی اے اللہ کے نبی، وعلیکم السلام۔ پھر شیخ نے ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے اور تعجب خیز انداز میں پوچھنے لگے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ شیخ نے کہا، جی ہاں، کیا آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ حیران ہوئے اور پوچھا، آپ کو میرے بارے میں کس نے بتایا؟ میرا تعارف کس نے کرایا؟ شیخ نے جواب دیا، آپ کے بارے میں مجھے اس ذات نے بتایا جس نے میرے بارے میں آپ کو بتایا، اور مجھے آپ کا تعارف اس ذات نے کرایا جس نے آپ سے میرا تعارف کرایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل شیخ کے ہیبت سے بھر گیا اور سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کے نیک صالح بندے ہیں اور اپنے رب کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت ان کو عطا فرمائی ہے اور اپنے پاس سے کوئی خاص علم عطا فرمایا ہے اور ان کو اپنا ولی بنایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے نرم اور لطیف انداز میں پوچھنے لگے، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو من جانب اللہ سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر شیخ مسکرائے اور موسیٰ سے فرمایا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات بھی آپ مجھے سکھائیں گے یا میری رہنمائی کریں گے میں اس پر ضرور صبر کروں گا۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو ہلایا اور فرمایا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھلا ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہے؟
یعنی اے موسیٰ، جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے علم کے علاوہ ہے، جو افعال مجھ سے صادر ہوں گے تم اس پر صبر و ضبط کبھی نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدونی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ اس موقع پر ایک چڑیا آ کر پانی میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور اس نے پانی میں چونچ ماری پھر اڑ گئی۔ یہ دیکھ کر شیخ نے فرمایا اے موسیٰ، اس چڑیا نے اپنے چونچ میں کتنا پانی لے لیا ہوگا۔ یقین جانو خدا کی قسم میرا علم اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس پرندے نے اس دریا سے پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں اٹھایا۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں اس کے متعلق خود ہی ابتدا ذکر نہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اب یہاں سے 3 عجیب و غریب واقعات اور حیرت انگیز معجزات کا ذکر شروع ہوتا ہے جس کے اسباب اور وجوہات کی وضاحت خود یہ عبد صالح آخر میں کریں گے، اور وہ واقعات ایک معجزہ کی صورت میں ظاہر ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ پوشیدہ علم کے معجزات ہیں۔